السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مؤذن کی اذان سن کر جواب دو۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ عبداللہ سے روایت ہے جو بیٹے ہیں عمر کے اور وہ بیٹے ہیں عاص کے۔ بن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سیدنا عبداللہ تو مسلمان تھے، عمر بن عاص کا نہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثریت کی ولدیت کا نہیں پتہ کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم میں، صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، درج کیا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تم مؤذن کی اذان کو سنو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی اذان کو سننا بھی ضروری ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو ختم کر کے اذان سن لیں، لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں، مثلا ہم واش روم میں ہیں، یا ہم کوئی بہت ہی ضروری بات کر رہے ہیں کسی سے، جس طرح فون آیا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں بھی ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان صورتوں میں یہ گنجائش ہے کہ ہم یعنی نیت رکھیں، اور جب بھی فرصت ملے، مثلا اذان کے درمیان میں آخری کلمے پر یا ختم ہو جانے پر ہم اس کے الفاظ کو دہرا لیں، اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو دہرا لیں، اور ان کے بعد دعا وغیرہ جو کرنی ہے کر لیں۔ دوسرا حکم ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ فقولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کہو، یعنی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی یہی کلمہ دہرائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے۔ وہ کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، تو ہم بھی کہیں گے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں۔ آگے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اب میں اس کا جواب دوں گی، یعنی ہم حی علی الصلاۃ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے، اور ہمارے ارد گرد سب سے بڑی قوت اللہ ہی کی ہے، اور وہ ہمیں اس بات کی طاقت عطا فرمائے، قوت توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں۔ دونوں مرتبہ یہی کہیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف دوڑو، کامیابی کی طرف دوڑ کے آؤ۔ تو اس کا جواب بھی ہم لا حول ولا قوت الا باللہ میں دیں گے۔ پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو ایسے ہی کہیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے جواب میں بھی ایسے ہی کہیں گے۔ تھوڑا سا مسئلہ اس میں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا، کہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ بعض نے اس حدیث کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہم اس اذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہے دہرائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بعد میں مجھ پر درود بھیجو،
تو اذان ختم ہونے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے، زیادہ یہی بہتر ہے۔ کوئی اور بھی ویسے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیمی کا ذکر آتا ہے، اور پھر اللہم رب ہذہ الدعوہ والی دعا پڑھ لی جائے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث آتی ہے جس میں ذکر ہے کہ جب بھی میرا نام سنو تو درود بھیجو، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہی کلمہ دہرا کر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے، یعنی چھوٹا درود پڑھ لیں گے۔ بہرحال جیسے بھی ممکن ہو، دونوں طرح ہی کیا جا سکتا ہے۔ دونوں قسم کی رائے موجود ہیں کہ فوراً پڑھ لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بعد میں پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ پر درود بھیجا اور پھر اس نے دعا پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے میری شفاعت کو جائز قرار دے دیتے ہیں، یعنی حلت لہو شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دعا بھی آتی ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے لیے فتحت لہو ابواب الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا احترام کرنا، پھر اس کا جواب دینا، یہ بہت ہی افضل عمل ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ جس چیز کی دعوت ہمیں مؤذن نے دی ہے، اس دعوت کی طرف غور کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ اذان کا بہت احترام کرتے ہیں، فوراً دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں عورتیں، بچوں کو چپ کرا دیتی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ ان کا احترام بجا اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دے گا، لیکن نماز کے نہ ادا کرنے کا جو گناہ ہے وہ مسلمہ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ ہم کل والی حدیث میں، حدیث نمبر 9 میں پڑھ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا، تمہیں جلا بھی دیا جائے نا، تو نماز نہ چھوڑو۔ تو دیکھیں کہ ہمیں کون ٹکڑے کر رہا ہے گھروں میں، نہ ہمیں کوئی جلا رہا ہے، ہم اپنی خوشی سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی عیاشی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یوں چھوڑی ہوئی نماز، اس کا کوئی بدلہ نہیں، یعنی اس کا ہم کوئی کفارہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 11 پڑھیں گے، مسجد بنانے کی فضیلت۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بنى اللہ لہ بیتا، اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کے لیے ایک گھر، فی الجنتی، جنت میں۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ ویسے تو ہر اس جگہ کو مسجد کہا جا سکتا ہے جہاں سجدہ ہو، لیکن یہ اسلامی زبان میں، اسلامی مذہب میں یہ لفظ خاص ہے اس مکان کے لیے، اس عمارت کے لیے جو لوگوں کے سجدے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت بناتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بشارت سن کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو بھی یہ بشارت حاصل ہو۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کسی بھی مسجد میں حصہ ڈال دیا جائے، یعنی مکمل مسجد بنانا تو بہت بڑی عبادت ہے، تو کسی بھی مسجد میں حصہ ڈال دیا جائے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حصہ پاکیزہ مال سے ہوگا،
یعنی اس میں صدقہ زکوٰۃ استعمال نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ہم باقی جگہوں پہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اسی طرح کسی مسجد کی تعمیر میں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر مساجد میں بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں، مثلاً پانی لگوانا ہوتا ہے یا اور، تو پانی لگوانے میں حصہ ڈالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی بڑا اچھا اجر ہے۔ اور باقی مسجد بھی، دونوں میں فرق آ جاتا ہے، یہ کہ پانی میں حصہ ڈالیں گے تو نبی علیہ السلام نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جو کسی کے لیے پانی لگوائے، یعنی اس طرح کوئی، تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں گے تو وہ پائیدار چیز ہے۔ بہرحال یہ سارا کام خیر ہی خیر ہے، تو ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بعد مساجد والے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کی تعمیر کا جب اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسجد اتنے لاکھ روپیہ اس کی لاگت آئے گی، اس کی تعمیر پر اتنے لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، تو پھر اس میں سے نا وہ ایک حساب لگا لیتے ہیں کہ مثلاً 1.5 یا 2 فٹ کی جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک نمازی کو، تو وہ حساب لگا لیتے ہیں کہ اگر اتنے لاکھ روپیہ پوری مسجد پہ خرچ ہوگا تو نسبتاً 2 فٹ زمین پر کتنا خرچ آئے گا۔ تو یہ بڑا ویسے مزے کا حساب ہے، بہت اچھا ہے کہ مثلاً ایک مسجد بنی تھی ادھر دوسرے شہر میں، منڈی بہاؤالدین میں، تو انہوں نے اس کا یہ تخمینہ بتایا تھا کہ ایک مصلی کی جگہ پر تقریباً 20,000 روپیہ خرچ آتا ہے۔ تو اس طرح پھر لوگوں کو تعاون کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 20,000 روپیہ دے دے تو مسجد میں ایک مصلی کی جگہ کی تعمیر ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک اس کی یہ تعمیر کا اجر اس کو ملتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا کرے اور خیر میں حصہ ڈالنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نیک کاموں میں حصے دار بنیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔